الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، سب سے پہلے تو ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اپنے بھائی افضال سے اور سارے عزیزوں سے، خاندان اور قبیلے سے جو کافی دنوں سے اذیت میں، اور ایک معصوم بچہ، آپ نے بچوں کے حوالے سے حافظ صاحب کی گفتگو سنی ہے۔ بچہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، نہ صرف خاندان کا، علاقے کا، قوم کا اور امت کا مستقبل ہوتا ہے۔ جہاں ہم دیگر چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے نصیب میں شاید یہ ہے کہ ہم اس رزق کے خوف سے معصوم بچوں کو بھی لیے دنیا کے کونے کونے میں پھر رہے ہیں، اور ہمارے پاس نظام موجود نہیں ہے۔ اللہ نے سارے خزانے دیے ہوئے ہیں، اور خزانے ہمارے قریب سے روزانہ بہہ کر جا رہے ہیں، نہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ہمارے پاس نظام ہے۔ اور صوفی شاعر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ آسے آسے عمر گزارے تو چلے خاری ہزاراں، مالی باغ نہ دیکھن دیندا آئیاں جدو بہاراں۔ یہ جو ہم رزق کے مارے پھر رہے ہیں، اس میں بہت ساری بد نصیبیاں ہیں۔ اس پر بھی ایک روحانی شاعر نے کہا ہے، ملک اپنے دے کلر وچوں تے تمہیں چن چن کھائیے، ملک اپنے دے کلر وچوں تمہیں چن چن کھائیے، غیر ملک دے میوے کھان نہ جائیے۔ لیکن آج ہم مجبور ہیں، صرف ایک سال میں 8 لاکھ پاکستانی بچے پڑھے لکھے، گریجویشن سے لے کر پی ایچ ڈی، ان گلیوں میں در بدر پھر رہے ہیں۔ ہم کس کے آگے یہ ماتم اور رونا کریں؟ یہ بدنصیبی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنا پیچھا کرے گی، جب تک ہم بطور قوم کھڑے نہیں ہوتے، اپنے ملک اور معاشرے کو زندہ کردار دے کر کھڑا نہیں کرتے، ہمیں اس طرح کے پھول صدیوں وصول کرنے پڑیں گے۔ یہ بچے میرے اور آپ کے لیے اس وطن میں گئے تھے، میرے مکان کی سفیدی کے لیے گئے تھے، میرے ملک کی سڑکوں کے کھڈے بھرنے گئے تھے، میرے ملک کے لیے رزق کے ذرے لانے گئے تھے تاکہ 2 وقت کا آٹے کا تھیلا مل جائے۔ قابل سعادت احترام، افسوس یہ نہیں ہے کہ بچہ چلا گیا ہے، افسوس یہ ہے کہ اس بچے کی طرح سارا نظام غرق ہونے کی طرف ہے۔ کب ہم سوچیں گے، کب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، کب اپنے ملک کو عظیم بنانے کے لیے سوچیں گے؟ جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں ہمارے پاس سے، یہ دریا اور کس اور نالے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی بیرون ملک منرل واٹر کہا جاتا ہے اس کو۔ یہی ہمارے بچے اسی پانی کو 50 لیٹر کو پیسے سے اسے لیتے ہیں اور پانی استعمال کرتے ہیں، اور ہم سوئی ہوئی قوم ہیں کہ لاشیں وصول کر کے، دعا خیر کر کے پھر دوڑ پڑتے ہیں۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، یہ بچے جو مستقبل ہیں، ان بچوں کو بنانا اور سنوارنا، جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ والدین کے لیے ذریعہ جنت بھی بنتے ہیں اور جہنم بھی۔ ہاں، کہا گیا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر ہے، اسے والدین یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مومن، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس کردار کے ساتھ زندہ کریں، چھوٹے چھوٹے خولوں سے نکلیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ قوم کا بچہ ہے، یہ ملک کا بچہ ہے، یہ امت کا بچہ ہے۔ جب یہ بڑا ہوگا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، ایک بچہ ملک آزاد کروا لیتا ہے، یہ ہر بچہ ہمارا مستقبل ہے، اور اس مستقبل کو بچانے کے لیے قابل سعادت احترام
जिंदा दिलाने वादिये बना, गौर किया जाए। तमाम पढ़े लिखे लोग बच्चे यहां से भाग गए। पिछले दिनों बैंक वाले ये कह रहे थे किसी बस्ती में अगर ग्रेजुएशन है तो लाइन में हट्टे सट्टे से पार पहुंचा देंगे। क्या है यार, रिज़्क़ के चंद वाले नहीं मिल पा रहे, जिसको मिल पा रहे वो इज्जत से नहीं खा रहे। वो निजाम जिसके अपनी खिदमत के लिए बनाया था वही निजाम हमें मार रहा, भागना चाहते हैं। काबिल साद इहतराम वो भी मुल्क है जहां हमारे बच्चे भी महफूज, हमारे फूल भी महफूज, हमारे बुजुर्ग भी महफूज। और ये मुल्क इस नर्ज पर चला गया है कि बरतानिया जैसे मुल्क से बंदा आता है, एयरपोर्ट से निकलता है तो मार दिया जाता है चंद पाउंडों की खातिर। क्या है, काम खड़े हैं। आखिरी बात, जिंदा दिलों की तरह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। घरों को, खानदानों को, इलाकों को और कौम को बचाने की फिक्र करें। जब आप आंखें बंद करेंगे, आज मैं डूबूंगा, कल आप, और परसों कश्ती सारी डूब जाएगी। जिंदा दिलाने वादी, आप अपने इन मासूम बच्चों फूलों को, ये बच्चे फूल यहाँ होते, माँ चूमती, दादी उठाती, नानी उठाती। हाय, रिज़्क़ के चंद टुकड़ों ने हमें ये खौफ दिया कि इस मुल्क में तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, जाओ यहाँ से भागो। अल्लाह हमें भी किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क को एक मुल्क और कौम बनने की तौफीक अता फरमाए।